لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القدسي قال الله تعالى يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإن لم تفعل أملأ صدرك شغلا ولم أسد فقرك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حاضرین، بزرگوں اور بھائیوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج مجھے بے حد خوشی ہے کہ آپ حضرات وقت سے پہلے اتنی بڑی تعداد میں مسجد میں آ گئے. ہر جمعہ کو یہی اہتمام ہونا چاہیے کہ ہم مسجد میں پہلے پہنچ جائیں تاکہ مسجد میں رہنے کا اجر و ثواب بھی اور جو باتیں دین سے تعلق رکھتی ہیں، بیان کی جاتی ہیں، اس کو مکمل سننے کا موقع مل جائے. جمعہ کا اہتمام ہونا ہی چاہیے اتنا کہ وقت سے پہلے سارے لوگ مسجد میں آ جائیں تو کتنا اچھا منظر لگتا ہے. بہرحال اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم جمعہ کے دن جلد سے جلد مسجد میں پہنچنے کی کوشش کریں. میرے بھائیو بزرگوں، انتہائی اہم اور قیمتی حدیث جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ براہ راست اپنے بندوں کو خطاب کر رہے ہیں، اور اللہ کا خطاب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد. ایک حدیث میں ہے یا عبادی، اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو. ظاہر ہے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں. وہ ہمارا خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے. سب کچھ جو ملا ہے، جو آئندہ ملے گا، وہ سب کے سب اللہ کی حکم سے اور اس کی مرضی سے مل رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو تفرغ لعبادتی، میری بندگی اور میری اطاعت اور فرما برداری کے لیے تم اپنے وقت کو فارغ کر لو. کیا مطلب؟ اللہ کی رحمت دیکھیے وہ کتنا مہربان ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ دن رات 24 گھنٹے بس میری یاد میں لگے رہو، بلکہ اور بھی کام ہیں، اور بھی ضرورتیں ہیں. ملازمت ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، کاشتکاری ہے، بال بچوں کے حقوق ہیں.
یہ بھی ساری چیزیں ہیں جو کرنی ہیں۔ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے بندو تم دنیا کے جو کام کرتے ہو وہ کرو، لیکن اس میں سے کچھ وقت میری عبادت کے لیے خالی کر لیا کرو۔ عبادت دو طرح کی ہے، ایک عبادت وہ ہے جو فرض ہے، جس کے کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے جن پر زکوٰۃ فرض ہے، حج ہے جن پر حج فرض ہوا ہے، یہ تو فرائض ہیں، اس میں تو کوئی مہلت اور کوئی گنجائش نہیں ہے جب تک کہ بندہ اسے ادا نہ کر لے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک عبادت وہ ہے اے میرے بندو جو ہم نے تمہارے اوپر فرض کر دی، جس کو پابندی سے ادا کرنا ہے، نہیں پڑھو گے نہیں ادا کرو گے تو ہمارے یہاں تمہارے ساتھ سزا کا معاملہ کیا جائے گا، تمہاری پکڑ کی جائے گی، میرا غصہ تمہارے اوپر ہوگا۔ تو ایک عبادت وہ ہے جو فرض ہے، اور ایک عبادت وہ ہے جو فرض نہیں ہے بلکہ نفل کے درجے کی ہے۔ قرآن کی تلاوت، دعاؤں کا اہتمام، تسبیحات کی پابندی، نفلی نمازیں، یہ سب کے سب صدقہ اور خیرات یہ نوافل ہیں، مستحبات ہیں، کرنے سے فائدہ ہے، نہ کرو گے تو کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو اگر تم واقعی میرے بندے ہو، تم واقعی میرے غلام ہو، تو غلامی کا حق یہ ہے کہ فرائض کے ساتھ ساتھ کچھ نفلی عبادت کے لیے بھی اپنے اوقات میں سے کچھ وقت نکال لیا کرو۔ جب اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تم یہ کرو گے تو میں کیا کروں گا، ایک کام بندے کا ہے اور ایک کام اللہ کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندو اگر تم نے میری اطاعت اور فرما برداری کے لیے اپنے اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر فارغ کر کے مجھے یاد کیا تو کیا کروں گا، املأ صدرک غنًا، میں تمہارے دل کو غنا سے بھر دوں گا، میں تمہیں غنی بنا دوں گا۔ غنی کا کیا مطلب؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس خوب دولت ہو، مال ہو، مکان ہو، بیلنس ہو، بلڈنگیں ہوں، وہ بڑا مالدار ہے۔ نہیں، اسلام میں وہ مالدار نہیں ہے۔ غنا کا مطلب یہ ہوتا ہے بے نیازی، بے فکری۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے دل کو بے نیازی اور بے فکری سے بھر دوں گا۔ تمہارے پاس کم ہے کہ زیادہ ہے اس سے کوئی بحث نہیں، لیکن تمہارے دل کی الجھنیں، تمہارے ذہن و دماغ کی پریشانیاں میں ختم کر دوں گا، میں تمہیں بڑا سکون دے دوں گا۔ کتنی بڑی دولت ہے! دل کا چین اور دل کا سکون اور اطمینان، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت نہیں ہے۔ آج اگر دولت میں سکون اور اطمینان ہوتا تو جتنے دولت مند ہوتے وہ سب بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوتے، لیکن دنیا کی حالات کو دیکھو، جو جتنا زیادہ دولت والا ہے اتنا زیادہ پریشان ہے، اتنا زیادہ ڈرا ہوا ہے، اتنے زیادہ خوف میں ہے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، وغیرہ وغیرہ، ہر وقت ڈر رہا ہے، اپنے مال سے بھی ڈر رہا ہے، اپنے کاروبار سے بھی ڈر رہا ہے، اپنی جان سے بھی ڈر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، دل سے خوف کو نکال دو، میں بار بار کہتا ہوں، ہوگا وہی جو مقدر میں ہے۔ تقدیر کو کوئی بدل نہیں سکتا، لیکن بلا وجہ ضرورت سے زیادہ ڈر اور ضرورت سے زیادہ خوف اور ضرورت سے زیادہ پریشانی
یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ انسان کے دل و دماغ کو اور جسم کو کمزور کر دینے والی چیز ہے۔ احتیاط، تدبیر، اسباب، یہ سب اپنی جگہ اسے اختیار کرنا چاہیے، لیکن بلا وجہ کی بات اس کو اپنے دل سے نکال دینا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں املأ صدرک غنا، میں تمہارے دل کو غنا سے بھر دوں گا، تمہارے دل سے ڈر اور خوف نکال دوں گا، میں تمہارے دل سے دنیا کی حرص لالچ نکال دوں گا، تمہارے پاس کم بھی ہوگا لیکن تم بڑے مطمئن ہوگے، بڑے اطمینان سے رہو گے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تک جو دیا ہے بہت دیا ہے، ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں املأ صدرک غنا واسد فقرک، اب میں تمہاری محتاجگی کو ختم کر دوں گا۔ کتنی بڑی خوشخبری سنائی جا رہی ہے، کتنے بڑے وعدے کیے جا رہے ہیں، اور یہ وعدہ کون کر رہا ہے؟ یہ وعدہ وہ کر رہا ہے جس کی مرضی کے بغیر ہم ایک دانہ بھی اپنے حلق کے نیچے نہیں اتار سکتے۔ وہ احکم الحاکمین، وہ رازق، وہ خالق و مالک، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندو تم میرا کہنا مان لو، میرے حکموں پر چلنے والے بن جاؤ، دیکھو ہم تمہاری محتاجگی کیسے ہم دور کر دیتے ہیں، تمہارے دل کے اندر ہم ایسی سکونت، ایسا اطمینان ڈال دیں گے کہ تمہیں پھر کسی چیز کا خوف اور ڈر نہیں رہے گا۔ دیکھو صحابہ کرام کے پاس کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا، رہنے کے لیے قاعدے کا مکان نہیں، پہننے کے لیے صحیح سالم کپڑا نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، فاقے پر فاقے۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ ہم دو چاند دیکھ لیتی تھیں، 2 چاند سے مراد 2 مہینے گزر جاتے تھے، اور ہمارے گھر میں کھانے پکانے کا سامان نہیں ہوتا تھا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول یا اے ام المؤمنین، تو پھر ایسی صورت میں گزر بسر کی کیا شکل تھی؟ کیسے دن اور رات کٹتے تھے؟ آپ نے فرمایا الماء والتمر، زمزم اور پانی، بس یہی تھا۔ کھجور کھا لیا، زمزم اور کھجور کھا لیا، پانی پی لیا، الماء والتمر۔ لیکن دل کیسا بے نیاز، دل میں ایمانی جذبہ اور حوصلہ کتنا۔ قرآن کہتا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین غزوہ احد سے واپس آ گئے۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام کو شہادت نصیب ہوئی، ظاہری طور سے مسلمانوں کا نقصان ہوا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زخمی ہو گئے، آپ کے سامنے کے 2 مبارک دانت ٹوٹ گئے، چہرہ لہو لہان، سب کچھ ہوا، بڑی قربانیاں دیں غزوہ احد میں۔ اللہ کے نبی کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر کے ان کی لاشوں کا مسلح بنا دیا، سب کچھ ہوا۔ لیکن ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، وہ اپنے لشکر کو لے کر ڈر کے مارے مدینہ سے احد سے مکہ بھاگے، لیکن جب مدینہ سے کچھ دور چلے گئے، جگہ کا نام ہے حمراء الاسد، جو مدینہ سے کچھ دور فاصلے پر ہے، جب کفار کا قافلہ وہاں پہنچا تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ غور سے سنو، تاریخ کو ذہن میں رکھا کرو اور آج کے حالات کو سامنے رکھا کرو۔ تو ان مشرکین کو بڑا افسوس ہوا۔ افسوس کس بات کا ہوا؟ افسوس یہ ہوا کہ ارے ہم لوگوں نے آج بہت بڑی غلطی کر دی، آج تو بڑا موقع تھا، ہمارا پلہ بہت بھاری تھا، آج تو مسلمانوں کو پیس کے ختم کر دینا چاہیے تھا۔ یہ ان کے افسوس یہ تھا، یعنی وہ اپنی طاقت پر، اپنے ہتھیار پر، اپنی فوج پر بھروسے کی بنیاد پر یہ کہتے تھے
کہ آج ہمارا پلڑا بہت بھاری تھا، آج تو ہمیں نمٹا دینا چاہیے تھا ان لوگوں کو، ان ایمان والوں کو۔ وہاں سے یہ منصوبہ بنایا کہ چلو پلٹ کر پھر چلتے ہیں مدینہ۔ اب مدینہ جا کر مسلمانوں کی طاقت تو ویسے ہی ٹوٹ گئی، 70 صحابہ ان کے مار دیے گئے، شہید کر دیے گئے، چلو اچانک حملہ کر کے ختم کر دیتے ہیں۔ کسی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کی اطلاع مل گئی کہ مکے والے دوبارہ پلٹ کر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو آپ کے اندر اور آپ کے صحابہ جو زخمی تھے، جنہوں نے اپنوں کو کھو دیا تھا، جن کے سامنے باپ، بیٹا، چچا، بھائی شہید ہو گیا تھا، سب کچھ منظر ان کے سامنے تھا، دل بہت ٹوٹا تھا، لیکن ان کا حوصلہ دیکھیے وہ کیا کہہ رہے تھے۔ الذین قال لهم ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء۔ کتنا شاندار نقشہ کھینچا ہے صحابہ کے ایمان کا اور صحابہ کے بے خوفی اور ان کے اطمینان کا، کہ جب کچھ لوگوں نے آ کر مسلمانوں کو یہ بتلایا کہ مشرکین اور دشمن پھر اکٹھا ہو گئے ہیں، قد جمعوا لکم، اور تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں، شیطان نے ڈرانا چاہا کہ ڈرو، دیکھو حملہ پھر ہو رہا ہے، پھر مارے جاؤ گے۔ فخشوہم، تو ایمان والوں کا حال کیا تھا؟ ایمان والوں نے کیا کہا؟ فزادہم ایمانا۔ اللہ کہتا ہے کہ اس اطلاع کو سن کر اور اس خبر کو سن کر ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ گیا، ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ فزادہم ایمانا، اور ایمان والوں کی زبان پر کیا نکلا؟ اس ایمان والوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اللہ بہترین نگہبان۔ یہ صحابہ کی زبان کا نکلا ہوا وہ جملہ ہے جس کو اللہ نے قیامت تک کے لیے اپنی کتاب میں نقل کر کے زندہ جاوید بنا دیا۔ انہوں نے فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ہم ان سے نہیں ڈرتے، ان کی طاقت سے، ان کے ہتھیار سے، ان کے ظلم سے ہم ڈرتے نہیں، ہمارے پاس طاقت ہے تو ایمان کی طاقت ہے۔ میرے بھائیو، ایک بات یہاں سن لو، علماء نے لکھا ہے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کی تسبیح ایسی تسبیح ہے کہ جب دل بہت کمزور ہو جائے، بے اطمینانی ہو، تو آدمی ایک تسبیح حسبنا اللہ ونعم الوکیل کی پڑھ لے، انشاءاللہ دل میں سکون ہو جائے گا، طبیعت مضبوط ہو جائے گی۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ روزانہ کم سے کم ایک تسبیح حسبنا اللہ ونعم الوکیل کے پڑھنے کا اہتمام کرو، دن میں پڑھو، رات میں سوتے وقت پڑھو، کسی فرض نماز کے بعد پڑھ لو، جب موقع ملے دھیان لگا کر کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ۔ تو اکابر کا یہ فرمانا ہے کہ جو بندہ یقین کے ساتھ دھیان لگا کر حسبنا اللہ ونعم الوکیل کی تسبیح پڑھے گا، اللہ اس کے دل کو مطمئن کر دیں گے، بے چینی، بے اطمینانی اس کی دور ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، اس کا اہتمام کرو۔ آج بے اطمینانی ہے، کب کیا ہو جائے، کیسے حالات پیدا ہو جائے، کام کا کیا ہوگا، کاروبار کا کیا ہوگا، تجارت کا کیا ہوگا، جن کو دینا ہے ہم کیسے دیں گے، جن سے لینا ہے ہمیں ان سے کیسے میرا پیسہ ملے گا۔ تاجر کو ہر طرح کی فکریں ہوتی ہیں، صحیح ہے، لیکن دل کا مضبوط کرو اس تسبیح کے ذریعے سے، اللہ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ مشکل میں سے راستہ نکال دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان صحابہ کی زبان پر یہ کلمہ آ گیا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔
اور اگر موقع ملے تو اس کے ساتھ اگلا جملہ بھی ملا لیا کرو، نعم المولا و نعم النصیر، اللہ بہترین مددگار ہے اور اللہ تعالیٰ بہترین سرپرست ہے۔ ایک تسبیح اس کی پڑھ لو، 8 سے 10 منٹ لگے گا، اس کا فائدہ آپ خود محسوس کرو گے۔ عورتوں کو بھی کہیے کہ اس تسبیح کا اہتمام کم سے کم ایک تسبیح روزانہ پڑھ لیا کریں۔ بہرحال میں دوسری بات عرض کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا، جما دیا، دشمن کا خوف ان کے دلوں سے نکال دیا، فقر محتاجگی کا خوف نکال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں یہی بیان فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، تم میری عبادت کے لیے اپنا وقت فارغ کر لو، میں تمہارے دل کو سکون اور غنا سے بھر دوں گا، وَأَسُدُّ فَقْرَكَ، اور میں تمہارے فقر کو، تمہاری محتاجگی کو، تمہاری پریشانی کو دور کر دوں گا۔ لیکن اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اگلے جملے میں یہ فرمایا، اپنی جگہ پہ جی، اللہ تعالیٰ نے اگلے جملے میں یہ فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اے میرے بندو یہ سن لو، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، تمہیں زندگی میں مجھے یاد کرنے کا موقع نہیں ملا، تم نے میری یاد سے لاپرواہی کی، تو اس کی سزا بھی سن لو۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ أَمْلَأُ صَدْرَكَ شُغْلًا، میں تمہارے دلوں کو مشغولیت سے بھر دوں گا، یعنی فکروں سے بھر دوں گا۔ بس ہر وقت یہ سوچ، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، اگر بیماری آ گئی تو کیا ہوگا، اگر پیسہ ختم ہو گیا تو کیا ہوگا، اگر فلانا کام ہو گیا تو کیا ہوگا، یعنی طرح طرح کی الجھنیں، طرح طرح کے تفکرات، طرح طرح کے اندیشے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں ان اندیشوں میں گھیر دوں گا، تم نکلنے کی کوشش کرو گے، تم نکل نہیں سکو گے، تم اپنے پیسوں کی بنیاد پر، اپنی دولت کی بنیاد پر تم سکون چاہو گے، لیکن تمہیں سکون نہیں ملے گا، اس لیے کہ سکون جہاں سے ملتا تم نے اسی کو چھوڑ رکھا، جہاں سے تمہیں اطمینان حاصل ہوتا اسی چیز کو تم نے بھلا رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں املأ صدرک شغلا، اگر تم نے مجھے بھلا دیا تو میں تمہارے دلوں کو تفکرات سے، الجھنوں سے، اندیشوں سے، پریشانیوں سے ہم تمہارے دل کو بھر دیں گے، وَلَمْ أَسُدُّ فَقْرَكَ، اور تمہاری ضرورتیں کبھی پوری نہیں ہو پائیں گی، تمہارا فقر اور تمہاری محتاجگی کبھی ختم میں نہیں کروں گا۔ ہر وقت جتنا بھی ہوگا آگے کی تمہیں سوچ ہوگی کہ یہ بھی ہو جاتا، وہ بھی ہو جاتا، ایسے بھی ہو جاتا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین یہ بات فرما رہے، یہ حدیث قدسی ہے جو اللہ اپنے نبی کی زبان سے ادا کروا رہا ہے کہ اے میرے پیغمبر، میرے بندوں کو میری طرف سے میرا یہ پیغام دے دیجیے۔ آج سب سے زیادہ ضرورت ہے، ضرورت تو ہمیشہ رہی، لیکن اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ کی طرف رجوع ہوا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، اپنے معاملات کو درست اور صحیح کیا جائے، اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کیا جائے اور دنیا کا خوف دلوں سے نکالا جائے۔ آج سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم لذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایمان والوں کے دل میں اطمینان تو اللہ کے ذکر سے آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا، اے لوگو خوب اچھی طرح سمجھ لو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد ہی میں دل کا اطمینان اور دل کا سکون ہے۔ اللہ کو یاد کرو۔ اب اللہ کی یاد
آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں، 5 وقت مسجد میں آ کر یا گھروں کے اندر وقت سے باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت کا ذکر یہی نماز ہے۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ آپ لوگوں کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اچھائیوں کی بات بتلا رہے ہیں، برائیوں سے روک رہے ہیں، یہ بھی ذکر ہے۔ ذکر صرف اسی کا نام نہیں ہے کہ صرف سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ کی تسبیح پڑھا جائے۔ ہر کام جو نیکی کا ہوتا ہے، جس وقت آپ اس نیکی میں لگے ہیں، بس یہ سمجھ لو کہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کی طرف متوجہ ہوئیے، دنیا کی چیزوں کی طرف متوجہ مت ہوئیے، اپنے دلوں سے آنے والے دنوں کا اندیشہ اور خطرہ نکالیے۔ اس وقت میں آپ کے سامنے فلسطین سے متعلق بھی کچھ باتیں عرض کرتا، لیکن کچھ عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روزانہ آپ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، کیا قیامت گزر رہی ہے ان کے اوپر، لیکن ان نہتوں کا، ان فاقہ مستوں کا، ان جیالوں کا حوصلہ دیکھیے کہ اسی حالت میں ڈٹے ہوئے ہیں، اور جام شہادت نوش کرنے کا ایسا ان کے اندر جذبہ پیدا ہو گیا کہ مرد تو مرد، عورتیں اور بچے بھی آگے بڑھ بڑھ کر کے حوصلہ دکھلا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی فتح عطا فرمائے۔ ہر مسلمان کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ان کے حق میں دعائیں کریں۔ ہم طاقت کی بنیاد پر، مال کے ذریعے ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے، لیکن اپنی دعاؤں میں انہیں شامل کیجیے، اللہ سے ان کی نصرت کی مدد اب بھیک مانگیے۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ ناقابل بیان ہے، کچھ کہنے کی بات نہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماوے اور ان کے حق میں دعائیں کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے۔ آج بڑے خراب حالات ہیں، لیکن بس اطمینان ایک ہی بات سے ہوتا ہے۔ مشکل ہے، جانیں جا رہی ہیں، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں معصوم خون میں لت پت ہو رہے ہیں، لیکن بس اطمینان اسی بات پہ ہے کہ دین قربانی کے ذریعے پھیلا ہے، قربانی کے ذریعے زندہ رہے گا، اور قربانی کے ذریعے دین پھیلے گا۔ ایک دن آئے گا کہ یہ ظالم ختم ہو جائیں گے اور یہ مظلوم باقی رہیں گے۔ میرے نبی کی پیشن گوئی ہے، موقع نہیں ہے کہ میں اس مضمون کو چھیڑوں۔ ایک دن آئے گا، بس یہی اطمینان کی چیز ہے۔ یہ درمیان کا دور امتحان کا ہے، آزمائش کا ہے، قربانیوں کا ہے، لیکن ایک دن آئے گا کہ مسجد اقصیٰ کے اندر پھر وہی شکل بنے گی، اور پھر اس کے بعد یہ ظالم، یہ یہود، یہ دنیا سے نیست و نابود ہوں گے، یہ مارے جائیں گے، ان کا وجود ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر مظلوم کی مدد فرما دے، ہر ظالم کو ان کے ظلم کی سزا دے، اور ان کے وجود سے اپنی زمین کو پاک کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔